پہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس امیدوار کا یا کس پارٹی کا کیا سٹانس ہے ان جنگوں کے حوالے سے۔ میں مسلم کمیونٹی سے ہٹ کے بھی یہ بات کروں تو جو امریکہ کا عام ووٹر ہے، عام شہری ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ جو ہے بلا وجہ مختلف ممالک میں جنگوں میں حصہ لیتا ہے، اور ان کے جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ مختلف جنگوں میں ضائع ہو رہا ہے، اور بلا وجہ امریکہ کو اپنے مسائل کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ یہ ایک عام شہری کی بھی یہ سوچ ہے، اور خاص طور پہ جو بائیڈن کو جو زیادہ رکاوٹ کا سامنا ہے یا ڈیموکریٹس کو سامنا ہے، وہ یہ جو 4 سالہ ان کا اقتدار تھا وہ ہے۔ اس 4 سالہ اقتدار میں روس اور یوکرین کی بھی جنگ ہوئی، غزہ وار بھی ہوئی۔ اس سب کو دیکھ کے جو ٹرمپ ہیں انہوں نے خاص طور پہ اپنی تقاریر میں اس بات کو مرکزی حصہ دے رکھا ہے۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر میں یہاں امریکی صدر ہوتا تو میں یہ جنگ ہونے ہی نہ دیتا۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جب وہ اس طرح سے سٹانس لیتے ہیں تو نہ صرف مسلم کمیونٹی بلکہ عام امریکی ووٹر بھی ان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی شخص امریکہ کی صدارت کے لیے چاہیے جو باہر کے معاملات سے زیادہ امریکہ کے معاملات پر توجہ دے۔ تو جو مڈل ایسٹ کی انہوں نے ٹویٹ بھی ایکس بھی کی پہ ٹویٹ بھی آیا ان کا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو عرب ووٹر ہے یہاں پہ، جو مسلم ووٹر ہے، عرب مسلم ووٹر ہے، اس کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور ان کے جو ٹرمپ کے داماد ہیں جو عرب نیاد ہیں وہ بھی بڑی لابنگ کر رہے ہیں، مختلف لوگوں سے، پرومیننٹ لوگوں سے مل رہے ہیں، ان کا بھی بڑا کردار ہے، یہاں کے میڈیا میں ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ اور جو ٹرمپ ہیں وہ اس طرح کی تقاریر کر کے، بیانات دے کے ان ووٹرز کے ساتھ ساتھ عام امریکی شہری کو بھی اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو اس کے بعد کوئی بھی جنگ جو ہے اس کے کوئی امکان نہیں ہوگا، اور ان کے اقتدار میں آنے کے بعد جو جنگ ہے خاص طور پر فلسطین والی، یہ بھی رک جائے گی۔ کمالہ نے بھی اس کے اوپر بیانات دیے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ کا سٹانس اور ان کے موقف میں اس لیے دم ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں ڈیموکریٹس کے دور اقتدار میں یہ سب کچھ ہوتا رہا اور یہ سارے معاملات آگے بڑھے۔ اور عام آپ کو دیکھا کہ آپ امریکہ میں پچھلے 1-1.5 سال سے اتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، خاص طور پہ غزہ وار کے اوپر، یہاں پر کمیونٹی سے بالا تر ہو کے کہ کوئی مسلم ہے، کرسچن ہے، جوئش ہے، یہاں پر اتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں۔ اس سے یہاں کی سوچ اور یہاں کا جو رجحان ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ اس وار کو لے کے خاص طور پہ بہت سنجیدہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اسرائیل جو ہے امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ بہت ظلم کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہی جو رجحان ہے یہ ان الیکشن میں بھی اس کا نظر آئے گا کہ جب لوگ ووٹ کریں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ کس کو ووٹ کرنا چاہیے، کس پارٹی کو، کس امیدوار کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور غزہ وار کے اوپر وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کو تیسری امیدوار بھی بتائی تھی، گرین پارٹی کی جل اسٹائن، حالانکہ وہ جوئش ہے لیکن ان کے اوپر جو مسلم کمیونٹی ہے ان کا بڑا اعتماد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن، یہ دونوں جو ہیں یہ بہرحال اس طرح سے نہیں بات کر رہے جس طرح سے وہ بات کر رہی ہیں۔ وہ سخت مخالف ہیں جنگ کے، وہ سخت مخالف ہیں غزہ وار کے، اس لیے بھی انہوں نے بھی توجہ حاصل کی ہے مسلم ووٹرز کی۔ تو یہ یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے۔